السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج کی ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں جو صبح آج تلاوت ہوئی تھی قرآن پاک کی سورہ العمران کی 141 اور 142 اور 143 آیت کی، اسی کی ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو 141 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے میں تو ویڈیو بنا رہا تھا، چل کوئی نہیں، انہوں میں بند کر دیں، کوئی گل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ العمران کی آیت نمبر 141 سے 43 تک۔ اس کی صبح تلاوت ہو چکی ہے بمعنی ترجمہ، اردو کے ترجمہ اور انگلش ترجمہ کے ساتھ، اور اس کی تفسیر ہم اب پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو سورہ العمران کی 141 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ تو دوستو کافروں سے جہاد کی ایک اور حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ کافروں سے جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچی ہیں وہ تو مسلمانوں کے لیے شہادت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہیں، جبکہ مسلمان جن کفار کو قتل کرتے ہیں تو یہ کفار کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ جس کا ہے، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرماتا ہے کہ یہاں مسلمانوں پر آنے والی آزمائشوں کی حکمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تمہیں آزمائش آتی ہے تو اس پر بے قرار اور حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں تکلیفوں میں مبتلا فرمایا۔ یاد رکھو کہ تمہارا امتحان کیا جائے گا، تمہیں ایمان کی کسوٹی پر رکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیسے زخم کھاتے ہو، تکلیف اٹھاتے ہو اور کتنا ثابت قدم رہتے ہو۔ تھوڑی سی تکلیف پر چلا اٹھنا اور دہائی دینا شروع کر دینا ایمان والوں کا شیوا نہیں۔ جنت میں داخلہ مطلوب ہے تو ان آزمائشوں پر پورا اترنا پڑے گا۔ تو دوستو اس میں ان لوگوں کی سرزش تنبیہ ہے جو عہد کے دن کفار کے مقابلے سے بھاگے تھے۔ نیز اس آیت کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے اعمال، اپنی حالت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں راہ خدا میں اپنا مال یا وقت دینا پڑے تو ہم اس میں کتنا پورا اترتے ہیں۔ افسوس کہ ہماری حالت کچھ ایسی نہیں ہے۔ فضولیات میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ بھی ہے اور وقت بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے وقت نہ پیسہ باقی رہتا ہے اور نہ وقت۔ اسی طرح 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ جس کا ہے، اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تو دوستو جب بدر کے شہداء کے درجے اور مرتبے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعام و آسان بیان فرمائے گئے تو جو مسلمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے انہیں حسرت ہوئی اور انہوں نے آرزو کی کاش کہ کسی جہاد میں انہیں حاضری میسر آئے اور شہادت کے درجات ملے۔ انہی لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد پر جانے کے لیے اصرار کیا تھا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ پہلے تو اس شہادت کی موت کو تمنا کرتے تھے، مگر جب میدان جنگ میں پہنچے تو بھاگنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گویا ان کی تفہیم ہے، یعنی انہیں سمجھایا گیا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالی ہمیں قرآن، حدیث اور تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔